السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیت مقدسہ نمبر 93۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیلی قوم کی ہٹ درمی، ضد، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور پھر حد سے گزر جانا، ان کو قتل کرنا، اللہ رب العزت کے انعامات، یہ سب ہم بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تاریخ انسانی ہے جو اللہ رب العزت کی کلام اور زبان سے آپ سن رہے ہیں۔ یہ سچی تاریخ ہے۔ قومیں کیسے عروج کی طرف آتی ہیں، کیسے زوال کی طرف جاتی ہیں، کیا ان کے دائرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کھول کھول کے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہم بھی آج کے دور میں ماضی کی تاریخ سے سیکھیں، عبرت حاصل کریں، آج اپنے حال کو بہتر کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں۔ یہ تمام واقعات، سچی تاریخ محض سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ غور و فکر کے لیے ہے۔ آج کا جو درس ہے یہ اسی عنوان سے ذرا توجہ رکھیے۔ یہ رویہ، یہ سوچ کہ چیزوں کو سننا، بیانیہ بنانا، بیانیہ سننا، لیکچرز کی حد تک، گفتگو کی حد تک، یہ بھی بنی اسرائیلی قومی مزاج ہے۔ یہ یہودیوں کا مزاج اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ سوچ، یہ ویژن بھی فکری انحطاط ہوتا ہے۔ چیزوں کو سننا، ان پر غور کرنا، توجہ دینا اور پھر عمل کرنا، ان کی پلاننگ کرنا، یہ ہے متقین کی نشانیاں، ان کے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، ذرا وہ وقت یاد کرو۔ یہ پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت بعض چیزوں کو واقعات کے تناظر میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور کئی دفعہ سمجھاتے ہیں، کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، یہ پیچھے میثاق گزر چکے ہیں،
بنی اسرائیل سے میثاق لیا، جس میں ہم نے 8 چیزیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اسی طرح ان سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ میثاق لیا جو عمرانی اور سیاسی معاہدہ تھا۔ تو اللہ رب العزت تو ان سے فکری، عمرانی، سیاسی، معاشی، معاشرتی بنیادوں پر میثاق لے کر باتیں سمجھاتے ہیں، وعدہ معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ میثاق کس وقت ہوا؟ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کچھ لوگوں کو لے گئے، 70 لوگوں کو، اور وہاں بھی گڑبڑ کرتے رہے یہ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، یعنی ماحول ایسا وہاں پیدا کیا گیا جیسے طور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے، میثاق قول و قرار ہوا، معاہدہ ہوا۔ اور میثاق کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ میثاق تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سنو، سمجھو اور عمل کرو، کتاب مقدس تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو۔ یہ نہ ماننے والی قوم ہٹ درمی سے اور ضد سے جو مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو۔ اگلی باتیں ذرا توجہ سے میرے عزیزو سنیے۔ اللہ کہتے ہیں خذو، پکڑ لو، لے لو، کیا؟ ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تمہیں، جو ہم نے تمہیں دیا وہ پکڑ لو۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ کی رہنمائی، جو اعلیٰ سچی کتاب اللہ دے رہے ہیں، ان کو پکڑ لو۔ یہاں بھی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ کی ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس شک و شبہ کو ختم کر دیا کہ کیا تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے، آتیناکم، ایک بات۔ دوسرا، اس کو آپ پکڑ لو بقوت، مضبوطی سے، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، یہ رہنمائی سنو، ایک بات۔ دوسرا، اس کو پکڑ لو۔ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی جماعت ہے، ان کا ساتھ دو، اس کے مطابق اپنی زندگی تشکیل دو، اپنا معاشرتی ڈھانچہ اس کے مطابق تشکیل دو، اور موسیٰ علیہ السلام کو بطور لیڈر، بطور حکمران تسلیم کرو۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ رکھو میرے عزیزو، کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، یعنی سماعت ہو گئی، ہم نے لیکچر تو پورا سن لیا جی، بڑی اچھی گفتگو ہے۔ اب اگلا مرحلہ تو ہے اس کو عملی نظام اس کے مطابق بناؤ، اپنے گھر کا نظام، اپنی مارکیٹ کا نظام، منڈیوں کا نظام، ملک کا قومی سیاسی معاشی نظام اس کے مطابق تشکیل دو۔ سننے کے بعد اگر کوئی قوم اپنا سسٹم اس کے مطابق نہیں بناتی تو یہ رویہ بنی اسرائیلی قوم کا ہے، وعصینا، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز کھول کھول کے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اصل میں وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی پر توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ وَأُشْرِبُوا،
اور ڈال دی گئی، پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ پچھلی آیات میں اور دروس میں بھی آپ سن رہے ہیں، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر ہے۔ بھائی جس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ شرک ہو، کفر ہو، وہ کس طرح سچی رہنمائی کو سنے گا؟ وہ تو سچی رہنمائی کو سنے گا تو بوریت اس کو لگے گی، وہ کہے گا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یعنی مشرک تھے، شرک تھے، وہ ان کی فکر ہی درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بئس ما برا ہے، یأمرکم بہ حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر یہ تمہارا ایمان اس کا مطلب ہے برائی کا حکم دیتا ہے، یہ تو تمہارا ایمان ہی برا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو ایمان کا مرکز دل ہے، تقوی کا مرکز دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا التقوی ہا ہنا، یہ ہے تقوی کا مرکز، کیا؟ دل۔ جو چیز دل میں ہوگی اور دل اس پر خذو ما آتیناکم مضبوطی سے پکڑو گے، وہ ہے پکا ایمان۔ محض دعووں سے، محض تقریروں سے، محض بیانیوں سے میرے عزیزو ایمان نہیں ہوتا، وہ تو ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ اور آپ شروع میں دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت بیانیہ کو تو مسترد کرتے ہیں، وہ بیانیہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ہے، اگر ہمارا عملی نظام اس کے خلاف ہے تو اللہ نے کہہ دیا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، ہماری توجہ کے لیے۔ آج ہم نے بھی اپنے حال کو بہتر تشکیل دینا ہے، اپنا سماجی نظام، اپنا معاشرتی ڈھانچہ، سیاسی معاشی اداروں کے نظاموں کی تشکیل اللہ کی رہنمائی کے مطابق کرنی ہے، اور وہ اسی شکل میں ہوگی جب ایمان تصدیق بالقلب، بنیادی دل ہے، پھر اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار، بیانیہ، پھر اس بیانیہ پر عملی نظام کی تشکیل ہوگی، عمل بالجوارح، تو پھر وہ اعلیٰ نظام تشکیل پائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔